بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علاء بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے اور اتنے لمبے سجدے کیے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں اٹھی، آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی، اس میں حرکت ہوئی، میں واپس لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارے دل میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اللہ تمہارا خیال نہ کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا ایسی بات نہیں، در حقیقت مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے سجدے بہت لمبے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتی بھی ہو یہ کیسی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ پاک اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، رحم مانگنے والوں پر رحم کر دیتا ہے، مگر دل میں عناد رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں
اور لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں سوائے ان لوگوں کے، مسلمانوں سے کینہ بغض رکھنے والا، شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، زنا کرنے والی عورت، قطع تعلقی کرنے والا، ازار، شلوار، تہبند وغیرہ ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا، ان کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے صاحب مدہ کثیر، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، کافر اور مشرک کے سوا سب کو بخش دیتا ہے مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن، شراب کا عادی ہو یا سود کا عادی ہو یا زنا کا عادی ہو۔ ان مجرموں کو اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے نہیں بخشتا، یعنی اگر یہ توبہ کر لیں تو توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر رات کا جب چوتھائی حصہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، اے صاحب مدح عظیم، اپنا سر اٹھائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے ڈر سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ اسے منہ مانگی مراد دی جائے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رات کے شروع ہونے سے لے کر صبح کے نمودار ہونے تک کھلے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے حمد والے، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ شب برات میں کرنے کے کام، تاکہ اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا، ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا، بقدر وسعت ذکر، اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا،
اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منکرات سے بچا جا سکے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان اور خصوصاً شب برات کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔